اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ اچھا جی، میں نے ابھی بھی پیچھے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ میرے گھر میں گیس کھلی رہ گئی تھی، جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ سردیوں سے احتیاط کے لیے ہیٹرز کو اوائڈ کریں۔ اچھا، میرے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا تھوڑا سا میں اللہ کی رحمت سے کہوں، ایسا ایک معجزہ کی صورت میں ہوا کہ میں خود حیران ہوں کہ میرا رب جب چاہتا ہے آ، اپنے لوگوں کو کیسے، بس میں تو یقین مانے اس کے بعد اتنا اس واقعے کے بعد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اور میرا رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا گلہ شکوہ کبھی نہ کریں۔ مے بھی اس ٹائم وہ بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن میں نے اپنی اس ساری زندگی میں یہ آزمایا ہے، بار بار آزمایا ہے کہ اللہ کے اس کاموں میں، اس عمل سے اللہ کا بہت، اس میں اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ ہوا یہ کہ جس دن یہ گیس والا واقعہ میں آپ کو جو بتانے لگی ہوں، ہمارے گھر میں نماز کے لیے نا، میری ٹائمنگ تھوڑی ارلی ہوتی ہے، میں 5:30 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں، وضو وغیرہ کر کے، نماز وغیرہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ایک ٹائمنگ ہے، مطلب اس ٹائم فریم کا بتانے کا مقصد یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی تیس مار مطلب بتا رہی ہوں کہ میں کوئی بڑی نماز قرآن، بڑی کوئی حاجی نمازی، لیکن سب کو فرض ہے اور کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بتانے والی بات ہے۔ ہم بندے ہیں اور بندگی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ میری آنکھ تھوڑی معمول کے حساب سے لیٹ، حالانکہ میرا الارم بھی لگا ہوتا ہے اور میرے ہسبینڈ بھی مجھے جگانے آتے ہیں، ہم نے دونوں کو رکھا ہوا ہے، یا میں جگاتی ہوں یا وہ۔ تو وہ اس دن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ نا جلدی سونے کے عادی ہیں، تو ذرا وہ اپنے کمرے میں جلدی سو جاتے ہیں، اور ان کی طبیعت نہیں تھی، کافی بخار تھا، تو میں نے ان کو پھر دوائی کھا کے بڑی مشکل نیند آئی تھی ان کو، تو میں چپ رہی، وہ نہیں اٹھ پائے اس ٹائم، تو میں تھوڑا پہلے اٹھی ہوں، میں 5 بجے پر اٹھایا، میں نے دیکھا، میں نے کہا ابھی تھوڑا ٹائم ہے، میں پھر لیٹ گئی۔ انسان ہی ہے نا، شیطان تھپلا کے سلا دیتا ہے، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گئی اٹھنے میں، مطلب 6:15 بجے میری تو آنکھ کھلی، مجھے لگا ہائی دیر ہو گئی، فٹافٹ میں نے اٹھ کے وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھی۔ اچھا، ہمارے گھر میں جو ہے نا، وہ گیس کی ترسیل جو 10 بجے بند ہوتی ہے، تو پھر صبح وہ 6 بجے کے قریب آتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے 5:30 آ جاتی ہے، کبھی 6 بجے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب میں جب نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئی، تو مجھے اپنے کمرے میں، اب گھر جو ہے کہ کچن اگر ایک اینڈ پہ ہے نا نیچے، تو اوپر میرا کمرہ سب سے آخری اینڈ میں ہے، جو آخری کمرہ ہے جس میں کوئی چیز پہنچ سکتی ہے۔ مجھے اسمیل آئی کچھ، میں نے کہا شاید اندر سے آ رہی ہے، میں نے دروازہ کھول کے جب اوپر والے ایریے میں آئی، باہر ٹی وی لانچ میں، تو بہت شدید اسمیل تھی گیس کی، اور میں نے اپنے بیٹے کا کمرہ دیکھا کہ اس کے اندر تو نہیں ہے، پھر میں جب نیچے گئی تو 2 چولہے جو ہیں وہ کھلے رہ گئے، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ بھی راز نہیں پتہ چلا، کیونکہ رات 1:30 بجے سب ہم لوگ گئے ہیں، سارے چولہے ہر چیز بند تھی۔ یہ کس طرح فجر کے ٹائم وہ چولہے کھلے، اور اس تیزی سے اس میں گیس سے گھر بھرا ہوا تھا کہ ایک دم، اور اللہ نہ کرے گیس میں اگر گھر اس طرح بھرا ہو، اگر آپ لائٹ بھی جلا لیں نا، سپارک سے بھی آگ لگنے و دھماکہ ہو کے اللہ نہ کرے بے شمار قیمتی جانیں جا سکتی تھیں۔ اور میرے گھر کے پیچھے جو ایریا ہے، کوارٹر ہے، وہاں سے بچے اکثر آ کے سب سے پہلے لائٹ ہی جلاتے ہیں، انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، اور بس اللہ کا کرم، میں اللہ کا کرم کہتی ہوں کہ میں اگنور کر کے لیٹ بھی سکتی تھی، کیونکہ میرے کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی تھی، لیکن ایک طاقت تھی جو مجھے لے کے جا رہی تھی آگے، ایک طاقت تھی جو مجھے نیچے تک لے کے آئی۔ میں نے فٹافٹ چولہے بند کیے، سارے گھر کے کھڑکیاں دروازے کھول کے، دوسرے کمروں کے فین آن کیے، اور 1 سے 2 گھنٹے لگے اس گیس کا افیکٹ ختم ہونے تک۔ مین وائل میرا سر میں اچھا خاصے چکر شروع ہو گئے، کیونکہ میں اس کو ڈائریکٹ فیس کر رہی تھی۔ بہرحال اللہ نے اتنا اتنا کرم کیا
لیکن میں حیران تھی. آپ کو پتہ ہے جب میں نماز پڑھ کے دعا کر رہی تھی نا، تو میں اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ آج فجر پہ میں اس ٹائم پہ نہیں اٹھی جو میں تیری جو ایک معمول کی عبادات کرتی ہوں، وہ چیزیں وہ میری لیٹ ہو گئی. یا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، آج تو نے مجھے کیوں اتنے عرصے بعد لیٹ اٹھایا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ اگر میں پہلے اٹھتی تو اس ٹائم تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، ایک تو وہ میں خوشبو محسوس ہی نہیں کر سکتی تھی. میں پڑھ کے سو جاتی، اور سوتے میں آپ کو پتہ ہے اسمیل یا آئے یا چڑھ جائے. اور اللہ نہ کرے اگر میں سوتی رہ جاتی اور باہر سے کوئی بچہ کوئی 6:30-7 بجے اندر آتا، اور سب سے پہلے بچے ہی آ کے لائٹ جلاتے ہیں، تو کیا اللہ نہ کرے شادی والا اس ٹائم گھر ہے، میری وہ بچی اریبہ کی شادی کا چل رہا ہے، اور اس کے جوڑے رات ہی کو آیا تھا، آخری جوڑا اسی کا آیا شادی کا، وہ ٹنگا ہوا تھا. تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. لیکن میرے رب کی ذات، اس نے میری فجر کی ٹائمنگ لیٹ کی، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اگر میں پہلے سو جاتی تو شاید میں نہ مجھے پتہ چلتا گیس کا، اور پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا. پر میرا رب العزت جب بچانا چاہے، جب کسی کو زندگی دینا چاہے، جب اپنی رحمت کرنا چاہے، تو جس چیز پہ میں شکوہ کر رہی تھی اس نے نماز کی ٹائمنگ میری لیٹ کرا دی، لیکن اتنی انسانوں کی جانوں کو نقصان پہنچانے سے بچا لیا. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. میں تو اس کے بعد سے اللہ کے آگے کو اللہ تیرے ہی کرم ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم تیری قدرت کو سمجھ نہیں سکتے، تیرے فیصلوں کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی چیزوں کو بس اس کا شکر ادا کریں، اس کے معجزات دیکھیں. بڑا غفور الرحیم ہے. اس نے اس دن اس پورے گھر کی زندگی بخشی ہے، اور میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اس لیے بہت احتیاط کریں اپنا بھی، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. میرے رب کے فیصلوں پہ راضی رہا کریں. شکریہ.